تو وہ ابرا ہنسا، لیکن جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو میں حضرت عبد المطلب وہاں سے چلے مکہ سے، ابرا کے پاس آئے۔ ابرا کا عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھا تھا، آگے عوام، مشیر، وزیر سارے بیٹھے تھے۔ تو جب ابرا نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا نا تو اس پر بھی روب طاری ہو گیا۔ جب روب طاری ہوا تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ ویلکم کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب یہ بندہ ایسا نہیں کہ اس کو نیچے بٹھایا جائے، اور دوسری اکڑ بھی تھی، تکبر بھی تھا بادشاہی کا۔ اس نے سوچا کہ یہ ایسا بھی نہیں کہ میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں تخت کے اوپر، لہذا وہ خود تخت سے نیچے اتر آیا اور حضرت مطلب کے ساتھ زمین پر قلین پر آ کر بیٹھ گیا، اور بڑا جس طرح روب داب ہوتا ہے وہ اس کا ختم ہو گیا، جلال میں آ گیا۔ وہ دیکھا کہ یہ تو بڑی شخصیت ہے کوئی۔ تو جب اس نے بات چیت کی کہ اے عبد المطلب آپ کیسے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے فوجی میرے 200 اونٹ لے کر آئے ہیں، لہذا میں اپنے 200 اونٹوں کو چھڑوانے آیا ہوں۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ بات کی نا تو وہ ابرا ہنسا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کی شخصیت کو جب دیکھا تو میں نے سمجھا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے سردار ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ مطلب آپ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، چاہیے تھا آپ کو کہ آپ اس بارے میں بات کرتے، لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، 200 اونٹوں کی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، یار یہ کوئی بندہ نہیں۔ اس نے کہا یہ تو یار کوئی ایسا سردار نہیں، ایسے پتہ نہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں اتنی فوجیں لے کر، اور یہ اس کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عبد المطلب مسکرائے۔ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میں ان 200 اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان 200 اونٹوں کا مالک ہوں، اور وہ جو کعبہ ہے نا اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کا میں مالک نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ لہذا میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ میرے اونٹ مجھے دے دیں، باقی کعبہ جانے، کعبے والا جانے، اور تم بھی دیکھ لو گے کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، تم بھی دیکھ لو گے۔